بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، جس سے آپ عین الیقین رکھنے والوں کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی بنا دیا کہ 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے بعد آپ 40 سال والی حالت پر رہے، اور جب اپنے فرزندوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ بوڑھے نظر آتے اور آپ علیہ السلام جوان۔ یہاں آپ علیہ السلام کی سیرت پر اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پورا ویڈیو دیکھیے اور اس بیان سے عبرت و نصیحت حاصل کیجیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت دے گا اور زندگی عطا کرے گا، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن زندہ کرنے پر بھی شاہد ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ 2 مقامات پر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ آیت 259، سورہ توبہ آیت 30 سے 31۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیر ہے، اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے: عزیر بن سوریق بن عدیہ بن ایوب بن درزنہ بن عری بن تقی بن اسبوع بن فخاص بن عازر بن ہارون بن عمران۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمان نبوت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا: اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوں گا تو اسے برکت دوں گا، اور جب میں برکت دوں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا، اور اس نشانی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے اور بیٹے بوڑھے جبکہ آپ جوان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں وفات دے دی، پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسی جوانی کی حالت میں دوبارہ زندہ فرمایا۔ آگے کی ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی سیرت کے اہم واقعات کا ذکر کریں گے، تو خوب ذوق و شوق سے ساتھ اس ویڈیو کو اب سماعت فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ یہی وہ پہلا فساد اور اس کا انجام ہے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 4 میں کیا گیا ہے، جس کی تفصیل ہم حضرت دانیال علیہ السلام کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب کیا: انا یحیی ھذ اللہ بعد موتھا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس
کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، کم لبثت، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی، لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہی کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ درس، اس واقعہ سے صاف صاف ظاہر ہوا کہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، لیکن پھلوں اور انگور کے شیرے اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 100 برس میں سے ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر ختم ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی میتیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور مزارات اولیاء اور قبور صالحین کے متعلق ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس آیت میں جس واقعے کا بیان ہے اس کے متعلق دیگر اقوال بھی ہیں، یعنی یہ کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نہیں بلکہ کسی اور نبی کا ہے۔ قصہ مختصر، حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے اور سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، لیکن عمر مبارک وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے معجزات سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد وہ باندھی آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں بلند آواز سے کہا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا اور کوئی اس کا
کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر پہنچ کر تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے تقابل کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنا لیا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تھا، اگرچہ آج کے زمانے میں یہودیوں کا کسی ایسے گروہ کی موجودگی کا علم ہمیں نہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ احادیث میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا کہ تبع العین ہے یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبع بادشاہ کے مسلمان ہونے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ تبع صاحب ایمان اور سعادت مند ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام منصب نبوت پر فائز تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت والی طویل حدیث میں ارشاد فرمایا یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا، بس تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ تو انہیں اشارے سے کہا جائے گا تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا، وہ جہنم گویا کی سراب ہوگی، یعنی دکھائی دے گا کہ وہ ریت اور پانی ہے لیکن ہوگی آگ، اس کا ایک حصہ دوسرے کو کاٹ رہا ہوگا، پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ عالم الصواب۔